ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سارہ اور طٰہٰ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے جب انہوں نے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا دروازہ دیکھا جو موٹی بیل کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں فوراً تجسس ہوا۔ مہم جوئی کے جذبے کے ساتھ انہوں نے جو ہی دروازہ کھولا تو انہوں نے خود کو ایک جادوئی باغ میں پایا جو مختلف قسم کے پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ باغ کی سیر کر رہے تھے انہیں ایک نرم آواز سنائی دی، ویلکم طٰہٰ اور سارہ۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک روشن خوش مزاج سورج مکھی کو دیکھا جو ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سورج مکھی نے اپنا تعارف ایبا کے طور پر کروایا جو جادوئی باغ کی محافظ تھی۔ ایبا نے بتایا کہ یہ باغ بہت خاص ہے کیونکہ یہاں کے پودے بات کر سکتے ہیں اور جادوئی خصوصیات رکھتے ہیں، تاہم باغ کو صحت مند اور خوبصورت رہنے کے لیے دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت تھی۔ ایبا نے بچوں سے پوچھا کہ کیا وہ بھی باغ کی دیکھ بھال میں مدد کریں گے اور پودوں کو خوش اور صحت مند ہونے کا طریقہ سکھائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے طٰہٰ اور سارہ مسٹر تھارن سے ملے، ایک بد مزاج اور پرانے کیکٹس سے جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا اور دوسرے پودوں، سورج اور یہاں تک کہ مٹی سے بھی شکایت کرتا تھا۔ طٰہٰ اور سارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مسٹر تھارن کے بد مزاج ہونے کی وجہ معلوم کریں گے۔ انہوں نے ایبا سے مسٹر تھارن کے بارے میں پوچھا اور اس نے بتایا کہ وہ پہلے خوش مزاج کیکٹس تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے نظر انداز کیا گیا اور بھلا دیا گیا۔ طٰہٰ اور سارہ نے اسے خوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے زیادہ پانی دیا اور دھوپ میں رکھا اور اسے مختلف طرح کی کہانیاں سنائیں تاکہ وہ ہنس سکے۔ شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، ایبا نے بچوں کو باغ میں رہنے والی تتلیوں اور پریوں کے بارے میں بتایا۔ پریاں نہایت شرمیلی تھی اور صرف اس وقت نظر آتی تھی جب باغ بہت خوش ہوتا تھا۔ طٰہٰ اور سارہ نے عزم کیا کہ وہ بھی باغ کو اتنا خوبصورت بنائیں گے کہ پریاں نظر آ سکیں۔ اس طرح انہوں نے نئے پھول اگائے اور ہر پودے کا خاص خیال رکھا۔ ایک جادوئی رات جب باغ بچوں کی خوشی اور پودوں کی مسرت سے چمک رہا تھا، تتلیاں پریاں نمودار ہوئیں اور وہ خوبصورتی سے جھومنے لگی، اپنے رنگین پروں کو پھیلایا اور ہوا میں ایک نرم جادوئی روشنی بھر دی۔ باغ اور پریوں کو دیکھ کر مسٹر تھارن کے دل میں بھی تبدیلی آئی۔ وہ برسوں بعد پہلی بار مسکرایا اور سارہ اور طٰہٰ یہ دیکھ کر بہت خوش تھے کہ ان کی محبت اور دیکھ بھال نے مسٹر تھارن کو بدل دیا ہے۔ ختم ہونے پر مسٹر تھارن نے طٰہٰ اور سارہ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کے باغ کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی ہے اور اس نے انہیں جادوئی بیج بھی تحفے میں دیے تاکہ اگر انہیں ضرورت ہو تو وہ بیج لگا سکتے ہیں اور جادوئی باغ ہمیشہ ان کے لیے موجود رہے گا۔ طٰہٰ اور سارہ نے وعدہ کیا کہ وہ اکثر باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ دونوں اسی دروازے کے ذریعے اپنے صحن میں واپس آ گئے، خوشی اور سکون کے ساتھ۔ کہ محبت اور دیکھ بھال سے تمام جانداروں میں خوشی لائی جا سکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا باغ لگایا جس کی دیکھ بھال وہ اسی محبت سے کرتے ہیں جیسے انہوں نے جادوئی باغ کی تھی۔ بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تھوڑی سی محبت اور پیار دینے سے کس طرح جادوئی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔
Please subscribe the channel and hit the bell icon.